اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم موجود ہیں طریق کربلا، نصر کربلا، عشق کے سفر کی جانب، اور انشاءاللہ ہم موجود ہیں یہاں پر 1186 نمبر موقع پر، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب قبلہ ارباب علی شاہ موصوی صاحب موجود ہیں، جو ماشاءاللہ سے قوم المقدس سے لے کر پورے دنیا میں دین کے لیے اور ماشاءاللہ طب کے حوالے سے کافی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان سے ہم انشاءاللہ گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں اربعین کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ اربعین کا کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی زبانوں کی اہمیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کشتی میں سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع وہاں سے چل رہا ہے، اور لاکھوں کا مجمع جس طرف نگاہ کر رہے ہیں صرف مجمع ہی مجمع نظر آ رہا ہے۔ یہ تو وہ حسین ہے کہ جس حسین کے پاس کوئی دفنانے والا نہ تھا، جس حسین کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں لوگوں کا ایک سمندر امنڈ آیا ہے اس حسین مولا کی دھرتی کی طرف۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پوری کائنات میں پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے، در حقیقت ایک چیز ہوتی ہے بقا اور ایک چیز ہوتی ہے وجود۔ مولا حسین کا وجود تو رسول اللہ سے ہے، اور رسول اللہ کا ظاہری وجود جو اس کائنات میں رہا وہ 63 سال تھا، مگر جب رسول اللہ نے آنکھ بند کی ہے اور 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تو صرف 50 سال گزرے، اور اس 50 سال کے اندر میں لوگوں نے بتائے گئے اسلامی تعلیمات سے روگردانی کر لی۔ آپ دیکھیں کہ شرابی ممبر پر آ کر کہنے لگا کہ جو ہے نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی قرآن اترا، تو ایسے میں حسین ابن علی اٹھے، اور اس حسین ابن علی نے وہ رسول اللہ کو بقا عطا کی، اس دین کو بھی بقا عطا کی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر نہ کوئی امیر کی کہانی ہے نہ غریب کی کہانی ہے، بس جس کسی کو بھی جس کے دل میں جس کا ضمیر زندہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ آپ دیکھیں یہ لاکھوں کا نہ یہ نسل کا مسئلہ ہے، نہ قومیت کا مسئلہ ہے، نہ ملیت کا مسئلہ ہے، ہر نسل ہر قوم ہر قبیلے کا شخص یہاں موجود ہے، اور سب کی صدا صرف یہی ہے کہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا قبلہ محترم۔ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ جو زائرین اس سال کربلا نہیں پہنچ سکے ان کے لیے کیا پیغام ہے، اور جو اس سال پہنچ چکے ہیں اور ان کا سفر جاری و ساری ہے آگے جاری کربلا کی جانب، تو ان کا کیا وہ انجام دیں کہ ان کی زیارت قبول ہو جائے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دراصل جو نہیں آ سکے یہ کشتی نجات ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہے، کھلی ہے، جو جہاں پر دنیا کے جس کونے میں موجود ہے، اگر وہاں سے آج اربعین کا جو جہلم کا شب ہے، آج شب میں اپنے گھر کی چھت پر چلے جائیں اور وہاں سے جا کر صرف اتنا کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ علیہ السلام، تو آپ کا سلام مولا حسین تک پہنچ جاتا ہے۔ بے شک۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی مجبوری وجہ سے نہ آ سکے، بس نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے مولا حسین ناراض ہیں یا آپ اس کشتی نجات میں سوار نہیں ہو سکے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، جدھر بھی ہے جہاں بھی ہے، اگر مولا حسین کے اس پیغام کو یاد رکھا ہوا ہے کہ مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا جو تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو آپ جہاں بھی ہیں جدھر بھی ہیں، اگر وہیں سے بیٹھ کر لبیک یا حسین کہہ کر، اور یزید جیسے حمایتی قیامت تک جتنے بھی ظالم آئیں گے ان کی اگر حمایت نہیں کرتے تو بس آپ حسین جیسے ہیں اور حسین مولا کی اطاعت میں ہیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ آپ کا وہ سلسلہ رہے گا۔ باقی جو افراد یہاں آئے ہوئے ہیں، ضروری ہے کہ یہ اس عشق سفر عشق ہے، سفر معرفت ہے، سفر عرفانیت ہے، سفر روحانیت ہے، اور اس سفر عشق اور سفر روحانیت اور سفر معنویت کے اندر میں آپ سب لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس سفر کو سفر معصیت نہ بنائیں، سفر عشق کو سفر عشق بنائیں، سفر عشق کو سفر معرفیت بنائیں، سفر روحانیت بنائیں، اور یہاں سے تبدیل ہو کر جائیں، تاکہ دنیا بھر میں مولا حسین اپنے دشمنوں کو کہہ سکیں کہ
یہ میرا ظاہر ہے بے شک۔ جس کو میں نے اربعین پر بلایا تھا، اور ایسا نہ ہو کہ یہاں پر آئے. دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ناپسندیدہ یہاں پر ہوتے ہیں. تو یہ ایک میلہ نہیں ہے. ہمارے گوٹوں اور دیہاتوں اور شہروں میں ایک میلے لگتے ہیں، ہم دور دراز سے جاتے ہیں کہ جا کر اس میلے میں شرکت کر لیں. یہ کوئی میلہ نہیں ہے. یہاں سفر عشق ہے، سفر معرفت ہے. یہاں پر اپنے کو فنا کرنے کی جستجو ہے، یا مٹانے کے لیے ہم آئے ہیں. یہاں مولا حسین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں. دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، کل بھی حسین رہے گا. نہ یزید تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی رہے گا. ماشاءاللہ سے قبلہ محترم نے بہت اچھی گفتگو سے آخری گفتگو کی. ماشاءاللہ سے آخری آپ سے سوال وہی میں آپ سے کیا جائے، ہو سکتا آپ اس پہ آپ بھول گئے. وہ سوال میرا یہ تھا کہ جو زائرین تمنا رکھتے ہیں کربلا آنے کی، تو وہ کیا فعل انجام دیں کہ وہ اگلے سال اپنے آپ کو یہاں کربلا میں مشی میں پائیں؟ دیکھیں جی، یہ جو مشی کا سلسلہ ہے نا، دراصل پہلے علماء کرام صرف کرتے تھے. یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح سے کوئی مولا حسین کے پاس جانا ہے. آپ تو یہ نجف سے کربلا تک جا رہے ہیں، یہاں پر آپ کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے ہر چیز مہیا ہے. آپ کو نماز روزہ کوئی چیز کی مشکلات نہیں ہے. مگر آپ یقین جانیے یہاں پر ایسے ایسے رستے ہیں کہ جن رستوں سے جب لوگ آتے ہیں تو ان کا گھٹنے تک پاؤں کیچڑ میں بھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. 650 کلومیٹر رستہ ہے، مگر وہ اس زحمتوں میں، ان مشکلات میں، ان صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے مولا کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو یہاں پر یہ جو آپ سمندر لوگوں کا دیکھ رہے ہیں، یہاں کے سمندر میں تو لوگوں کو کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. بے شک کوئی کمی نہیں. جو لوگ نہیں آ سکے ہیں وہ پریشان نہ ہو کہ ہم نہیں آ سکے تو شاید امام حسین ہم سے ناراض ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ جدھر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، مولا حسین کی محبت کو اپنے دل میں بسا کے رکھیں. پورا سال وہ عمل انجام دیں جس سے مولا حسین راضی ہوں، محمد و آل محمد راضی ہوں. تو آپ کے لیے یہ میں ابھی پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، لازم نہیں ہے کہ یہاں آئیں گے تو زیارت قبول ہے. جہاں پر بھی ہیں اپنے گھر کی چھت پر چلے جائیں، مولا کو سلام کریں، آپ کی زیارت قبول ہو جائے گی. بے شک بے شک. آپ دنیا میں جہاں پر بھی موجود ہیں انشاءاللہ آپ کی زیارت قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن حضوری تو لوگ وہ تمنا رکھتے ہیں مولانا صاحب، انشاءاللہ دعا کریں گے ان تمام لوگوں. چونکہ آج کے اس اربعین میں یہاں پر تمام نبی آئے ہوئے ہیں، تمام اولیاء آئے ہوئے ہیں، تمام اوصیاء آئے ہوئے ہیں، جہاں ہر فرشتے کی یہ تمنا ہے. یہاں سے جو بھی زیارت کر کے جاتا ہے، خداوند متعال کیا کرتے ہیں، ایک فرشتے کو مختص کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس زائر کے سب سے پہلا جو ثواب ہے زائر کا وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گنبد مولا حسین پر نظر پڑتی ہے والے دن اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ ایک فرشتے کو زمین پر بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس زائر کی، جب تک یہ زندہ ہے، اس زائر کی لیے تم استغفار کرتے رہو. تاکہ آپ اندازہ کریں، میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ فرشتے مشتاق ہیں، اور جس فرشتے کی ایک بار، اتنے فرشتے اللہ کے کہ جس فرشتے کی ایک بار باری آ جاتی ہے پھر نہ جانے کتنی صدیوں کے بعد اس کی بار نمبر لگتا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے جب اتنا مومنین اور اللہ کے فضل اور کرم سے خدا نے ہمیں 7ویں 8ویں مرتبہ توفیق بخشی ہے کہ ہم مولا کے پاس آئے ہیں. آغا صاحب کو بھی اس طرح توفیق ملی ہے اور بہت سے مومنین کو توفیق ملی ہے. تو اس توفیق سے استفادہ کریں، اس توفیق سے بدل کر جائیں، اس توفیق سے حر بن کر جائیں. حر کو صرف تھوڑا سا موقع اور محل ملا تھا تو اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے، سارے جہاں کو حر نے خبردار کر دیا. اور اسی خبرداری کے چکر میں یہ سب لوگ یہاں دیکھیں آپ آئے ہوئے ہیں کہ حسین حسین کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہم موجود تھے طریق کربلا 1186 موقف پر. انشاءاللہ آپ ہمارے چینل سکندر کربلائی آفیشیل یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کو کی ویڈیوز ہم دیکھتے رہیں، شیئر کریں اور جتنی زیادہ شیئر کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ اتنا ثواب یہ جو تمام جو زائرین کا ثواب تمام اس ویڈیوز میں موجود، تمام کیا پتہ اس ویڈیو کے توسط سے آپ دیکھ کر آپ نیت کر لیں کہ اگلے سال ہم نے امام حسین کے پاس جانا ہے، کربلا جانا ہے. تو آپ جب تمنا کریں گے انشاءاللہ مولا حسین آپ کو ضرور بلائیں گے. تو آپ کے سامنے موجود تھے سکندر کربلائی جو قوم المقدس سے کربلا ہم یہاں پہنچے ہیں اور طریق کربلا ہم یہاں پر ہیں موجود. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ سالوں میں انشاءاللہ موجود ہوں گے. تب تک کی اجازت دیں. التماس سے دعا. سکندر کربلائی قوم المقدس.